اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہی وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ جہنم کے اندر مہلت دیے جائیں گے۔ ہاں، مگر جس نے اصلاح کر لی اور توبہ کر لی اور اس کام سے باز آ گیا، سچے دل سے اس نے اللہ کی توحید کو مان لیا، نبی اسلام کی رسالت کو مان لیا، اللہ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے متعلق فرمایا جو اسی طرح مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، کفر کی حالت میں، فرمایا اگر یہ کل قیامت والے دن زمین بھر کے سونا بھی فدیے کے طور پہ دینا چاہے تو اللہ ان سے فدیے کو قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہ ہی یہ کل قیامت والے دن مدد کیے جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ چوتھے پارے کی ابتدا ہے۔ یہ پارے تو تھے لیکن لگتا ہے ادھر سامنے جامع کے اندر نام تقسیم کر دیے گئے وہ خواتین کے اندر، تو انشاءاللہ کل سے پارے بھی آ جائیں گے تو اس سے پڑھیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ چوتھے پارے کی ابتدا سے ہے۔ خواتین سے بھی گزارش ہے وہ بھی قرآن لے لیں، پارے نہیں ہیں تو آج کا سبق ہم قرآن پاک سے پڑھیں گے۔ چوتھے پارے کے ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو مال دیتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر شیطان ایک بار ڈالتا ہے اگر تو یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو یہ مال آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے متعلق بات ہوگی، کعبۃ اللہ کے متعلق بات ہوگی، اور اسی طرح حج کے متعلق بات ہوگی۔ مزید بات سبق کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنے وہ عظیم لوگ تھے، حقیقت بات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، جب تک وہ پہلی آیت کے اوپر، پہلے سبق کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے اگلا سبق نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے ہی یہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے سنا کہ اللہ رب العالمین انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے بلکہ اہل ایمان سے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جو سب سے خوبصورت اور پسندیدہ چیز ہے جب تک تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس نیکی کا مطلب یہ ہے کہ تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، لیکن جو مسجد کے ساتھ والا قریب والا مال ہے نا، باغ ہے کھجوروں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باغ بہت ہی زیادہ پسند ہے، سارے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ مال ہے مجھے۔ میں نبی علیہ السلام اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے متعلق مجھے کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں پخ ابو طلحہ بہت خوب، تم نے بہت اچھی سوچ رکھی ہے، بہت اچھا کام کرنے لگے ہو، تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے لگے ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، تیرے جو عزیز و اقربا ہے نا، تیرے رشتہ دار، تیرے چچا زاد بھائی، وہ بہت کمزور ہیں، غریب ہیں، تو مال تو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، چلو ان کے اندر تقسیم کر دے، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا اللہ کے راستے میں دینے کا۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں اس طرح اپنا چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ آج ہم مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ قرآن کے اندر خود مثال بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا تم اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتے ہو، اگر وہ مال تمہیں دیا جائے گا تو تم آنکھیں بند کر کے چہرہ ادھر گھما کے تم پکڑنا چاہو گے، تم اس کو دل و جان سے قبول نہیں کرو گے۔ کیا اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کرنا چاہیے؟ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، اللہ بے پرواہ ہے، وہ بڑا بردبار ہے، تم نہ ایسا مال اللہ کے راستے میں دو۔ اپنے لیے تم کچھ پسند کرتے ہو، غیروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو، اپنے لیے تم بہتر پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم اس طرح گھٹیا مال پسند کرتے ہو۔ تو فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہیں کر سکتے مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام میں میرے حصے میں جو جگہ آئی ہے نا، اس کے اندر جو باغات لگے ہیں وہ مجھے باغ بڑے ہی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عمر ٹھیک ہے تیری سوچ اچھی ہے، اصل اپنے پاس رکھ، جو اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے نا وہ پھل لوگوں کے اندر تقسیم کر دے، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ تو عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دے گی، یہ نہیں چیز خراب ہونے لگی ہے چلو یہ کسی کو دے آؤ، یہ کسی غریب کو دے دو، یہ کسی مانگنے والے کو دے دو، یہ کسی محلے دار کو۔ بھائی پہلے کیا تھا؟ پہلے دیتے تو مزہ تو تب تھا۔ اللہ کے راستے میں اچھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، ہم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اتنا ہی بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس لوٹائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ دے گا انشاءاللہ اس کا بدلہ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اٹھنی لے کے آئے اور اس کو نکیل ڈلی ہوئی تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیجئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تمہیں 700 اونٹنی عطا فرمائے گا اور سب کو نکیل ڈلی ہوئی ہوگی۔ وہاں اونٹنیوں کا کیا کرنا ہے؟ وہاں تو جنت کے اندر ہی ایسی ایسی سواریاں ہوں گی کہ انسان خود پریشان ہو جائے گا، تعجب کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کو 700 اونٹنیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے جو ہمارے خود اپنی جان کو پسند ہے، ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسجد نبوی کے اندر جو اہل صوفہ تھے نا، تو وہاں وہ ہر قسم کا پھل لے آتے تھے، یعنی کچی کھجوریں بھی، پکی کھجوریں بھی، اور کہنے کے نارمل بھی۔ تو ہر ایک نے یہی کہنا کہ چلو وہ دوسرا لے آیا، چلو میں بھی جس طرح کی ہے میرے باغ کے اندر میں لگا دیتا ہوں۔ تو کسی نے گٹھیاں لگانا بھی شروع کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان تغمضوا فی، یہ جو اہل صفہ پر خرچ کرنے والے ہیں اگر یہ مال ان کو دیا جائے تو یہ مال اس کو قبول کر لیں گے؟ فرمایا خود اس مال کو قبول نہیں کریں گے تو ان کو کہیے کہ اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، نہیں تم پا سکتے نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کچھ بھی، تھوڑا خرچ کرو گے، زیادہ خرچ کرو گے، اچھا مال خرچ کرو گے، گھٹیا مال خرچ کرو گے، جس طرح کا مرضی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے،
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اس مال کو جاننے والا اور علم رکھنے والا۔ اللہ سے کوئی باتوں کی چھپی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے جس طرح کا تو مال خرچ کرے گا اسی طرح کا تمہیں بدلہ ملے گا، جس طرح کی تیری نیت ہوگی اسی کے بدلے مقابل تجھے اجر ملے گا، اسی تیری نیت کو دیکھتے ہوئے تیرے اعمال کے اندر وہ اجر لکھا جائے گا۔ اگر تیرا عمل مخلصانہ ہوگا اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا بھی اللہ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا تو اس کا بھی اللہ کو علم ہوگا۔ آگے ایک بات آ رہی ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ مسلمان بھی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تو پھر تم ابراہیمی کیسے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اوپر کھانا حرام کیا تھا کچھ چیزوں کا، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کا جواب دینے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ شدت کی بیماری ان کو لگی، وہ بیمار ہو گئے کافی زیادہ، تو انہوں نے نظر مانی تھی اللہ اگر تو مجھے شفا عطا فرما دے گا تو اللہ میں سب سے مجھے بہترین کھانا جو لگتا ہے وہ اونٹ کا گوشت ہے، اور سب سے بہتر جو مشروب مجھے لگتا ہے وہ اونٹنی کا دودھ ہے، اللہ تو مجھے آرام دے دے گا تو میں اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لوں گا۔ بلکہ ایک لمبی حدیث بھی آتی ہے، ایک یہودیوں کا گروہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں اور ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے پوچھو، میں جواب دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر صحیح جواب ہوئے تو پھر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ایمان لائیں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ نبی اسلام نے پوچھو، پہلا سوال کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ کبھی بچہ ماں کے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی باپ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا وہ جو امی نبی آئے گا اس کی سونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چوتھی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جو نبی ہے وہ کس فرشتے کو اپنا دوست رکھتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سب کچھ بتلا دیا تھا۔ فرمایا پہلی بات جو تم نے سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر گوشت کو، اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ صحیح بات ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دوسری بات کہ کبھی بچہ ماں کے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی باپ کے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ بات یاد رکھو، مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ہوتا ہے، یعنی نر ہوتا ہے مذکر پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو پھر مؤنث ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک آپ کی بات۔ اچھا تیسری بات کہنے لگے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ نبی جو آخری آئے گا، امی نبی ہوگا، اس کے سونے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بھی نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی اسلام نے فرمایا وہ نبی کی کیفیت یہ ہے سونے کی کہ وہ اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے لیکن آپ کا دل جاگتا تھا، آپ کے اوپر نیند کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 4 بات کہ اس نبی کا دوست کون سا فرشتہ ہے، تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے پتہ چل گیا نا کہ ساری باتیں نبی اسلام نے سچی بتائی ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ کہنے لگے آخری جو سوال ہے نا اس کے ساتھ یا تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے یا ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ نبی اسلام کہنے لگے میرا دوست جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اسی وقت ہاتھ کھڑے کر نو 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 جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔
کہنے لگے نا جو جبرائیل کو مانتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے. انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں کل طعامی، ہر قسم کا کھانا، کانا تھا حل حلال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، الا ما حرم، لیکن جو حرام کیا اسرائیل، بنو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنی جان کے اوپر نظر مانی تھی اللہ مجھے تو شفا عطا فرمائے گا تو میں گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا. من قبل، اس سے پہلے ان تنزل التوراۃ، کہ تورات نازل ہو. اور جناب تورات کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا. یہ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا ہے. تم کس طرح کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور پھر اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ فرمایا قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو، لے کے آؤ بالتورات، تورات لے کے آؤ نا ہمارے پاس. فتلوہا، ہم اس تورات میں پڑھتے ہیں. اس تورات کے اندر یعقوب علیہ السلام کا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لکھا ہے. بات اسی وقت پتہ چل جائے گا، صاف واضح ہو جائے گی کہ اس تورات کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو. لے کے آؤ تورات، پتہ چل جاتا ہے. لیکن نہیں لے کے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے فمن افترا علی اللہ کذبا، پس جو بھی گھڑ لے یا منسوب کرے علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذبا، جھوٹ، من بعد ذالک، پتہ چل جانے کے باوجود، پتہ بھی ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا تھا اپنے اوپر کھانا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. بنی اسرائیل میں سے تھے یعقوب علیہ السلام. فرمایا فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں. فرمایا کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے جو پیچھے باتیں کی ہیں بالکل سچی کی ہے. اللہ نے سچ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر کھانا حرام نہیں کیا تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کھانا حرام کیا تھا. اللہ سچ کہتا ہے فاتبعوا، پس پیروی کیجیے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ، جو حق پرست تھا، سچا تھا، سیدھے رستے پر چلنے والا تھا، جو یک طرفہ تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھا. آگے ایک اور اعتراض ہے، اس کا میرا رب جواب دے رہا ہے. کہنے لگے تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو سب سے پہلا گھر تو بیت المقدس ہے، جس کی طرف پہلے تم منہ کر کے مسلمانوں نماز پڑھتے رہے ہو. اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. حالانکہ پرانا گھر تو بیت المقدس ہے، پہلا گھر بیت المقدس ہے، تم اس گھر کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا تھا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا تھا خانہ کعبہ، مسجد حرام. فرمایا اس کے بعد فرمایا بیت المقدس، اقصی مسجد. فرمایا ان دونوں کے اندر فرق کتنا ہے؟ فرمایا ان کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. پہلے مسجد حرام بنی تھی، مسجد حرام کے بعد پھر بیت المقدس بنا تھا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا، بے شک، اولا، پہلا، بیت، گھر، وزیا، جو بنایا گیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، للذی، وہ بمکہ، مکہ ہے، مکہ کے اندر ہے، مبارکن، بابرکت ہے وہ گھر، وہدن، اور اس کے اندر ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وہ بابرکت گھر ہے. اس گھر کو رب نے سب سے پہلے بنایا تھا. آخری بات فرمایا فی، اس گھر کے اندر آیات، نشانیاں ہیں، بینات، واضح. اس گھر کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور ان عظیم نشانیوں میں سے اللہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ہے. ومن داخلہ، اللہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے متعلق سن لیجئے. مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے جس کو ایک جالی کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا ہے. یہ پتھر کیا ہے؟ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے نا، خانہ کعبہ، تو اس وقت جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا وہ
اسی طرح کھڑے ہو کے پتھر لگا رہے تھے. جب اپنی ہائٹ سے یعنی اوپر زیادہ چلی گئی دیوار، ہاتھ کے ساتھ پتھر رکھنا مشکل ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام ایک بہت بڑا پتھر لے گئے، کہنے لگے ابا جان اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر جتنا اوپر جانا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، اوپر چلا جاتا تھا. یہ کام ہوتا رہا، چاروں طرف دیواریں مکمل ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ان پتھروں کے اندر، اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم نقش کر دیے اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، میرا رب اپنے خلیل سے کتنی محبت کرتا ہے. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو عمرہ کرے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، اللہ میرا اس کا عمرہ قبول نہیں کرتا. جو بھی عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد یعنی عمرے کے حصے کے اندر یہ بات ہے کہ جب تک وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اس کے عمرے کو قبول نہیں کرے گا. یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے سامنے خانہ کعبہ ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. صرف مقام ابراہیم کو مد نظر نہیں رکھنا، اس بیت اللہ کے سامنے یہ ہے اور اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہونا ہے. چاہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن سمت کیا رکھنی ہے کہ مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کے بعد اللہ کا گھر. ہر حالت میں اللہ کا گھر انسان کے سامنے ہوگا، نہ جا کے صرف مقام ابراہیم کو سامنے نہیں رکھنا، دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت لازماً نماز ادا کرنی ہے. تو فرمایا مقام ابراہیم، اللہ کی نشانیوں میں سے وہاں ایک مقام ابراہیم، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اس دور کا پتھر بھی ہے. فرمایا ومن داخلہ، اور جو کوئی داخل ہو جائے اس کے اندر کانا آمینہ، وہ امن کے اندر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب لوگ ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، اگر کوئی قتل کر کے کسی کے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو اس حرم کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو وہ اس وقت اس کو کچھ نہیں کہتا تھا جب تک وہ حرم سے باہر نہیں آ جاتا تھا. چاہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، چاہے نماز پڑھتے ہوئے وہ اس کے پاس بھی آ جاتا، اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. اس اللہ کے گھر کا اتنا لوگ احترام کرتے تھے کہ اس کو وہاں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے. جب تک وہ حرم کے اندر ہے، وہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہے، امن کے اندر ہے. جب وہ حرم سے باہر آتا تھا تو پھر اس سے 2 ہاتھ کرتے تھے، اس سے بدلہ لیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ومن دخلہ کان آمینہ، جو اس بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مسجد حرام کے اندر، وہ اللہ کی پناہ کے اندر، امن کے اندر آ جاتا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج ہے، من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھے، الیہ سبیلا، اس کی طرف جانے کی. نبی اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہر انسان پہ فرض ہے. ایک صحابی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ نبی اسلام خاموش. پھر پوچھا ہر سال؟ نبی اسلام خاموش. چوتھی مرتبہ نبی اسلام فرمانے لگے ہر سال اگر میں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جانا تھا. جب میں نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ تمہارے اوپر حج کرنا لازم ہے، تو جس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ حج کر سکتا ہے، اس کے اوپر سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. استطاعت سے مراد کیا ہے؟ جسمانی قوت ہو، زیادہ راہ ہو اور سفر کے اخراجات اس کے پاس ہوں، یہ اس کی استطاعت ہے. اس لحاظ سے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف قول منسوب کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے، چاہے نصرانی ہو کے مر جائے، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پہلی فرصت کے اندر حج کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے حج کرنا چاہیے. اگر نہیں استطاعت نہیں، اللہ سے دعا کرے، اللہ انشاءاللہ توفیق عطا فرما دے. جب تک استطاعت نہیں تب تک اس کے اوپر حج فرض نہیں، اور جب حج فرض ہو جائے اس کو پہلی فرصت
فرصت کے اندر ہی یہ کام مکمل کرنا چاہیے. اور فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے یعنی اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا حج بیت اللہ کا حج نہ کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں کے اوپر. یعنی نبی الاسلام کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے لوگ ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائے نا جتنے دنیا کے اندر میں نے پیدا کیے ہیں، تو میری عزت اور کبریائی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی عزت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر سارے ہی بد ہو جائے، سارے ہی گناہ گار بن جائے، تو میری عزت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. جو بھی تم نے